نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. اقترب للناس حسابهم. قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب. وهم فی غفلة معرضون. اور وہ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث. نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا. الا استمعوہ. مگر وہ سنتے ہیں اس کو. وهم یلعبون. اور وہ کھیلتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم. غفلت میں پڑے ہیں دل ان کے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. نہیں ہے کچھ یہ مگر بشر تمہاری طرح. أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ. کیا پس تم آتے ہو جادو کو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور حالانکہ تم دیکھتے ہو. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. فرمایا رب میرا جانتا ہے بات کو آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہی سننے والا علم رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الانبیاء کی ابتدائی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں سورۃ طٰہٰ مکمل ہوئی. سورۃ طٰہٰ کے اندر آپ حضرات نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل بیان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ آپ ہمت اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچائیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا. اب سورۃ الانبیاء، اس میں دیگر انبیاء کے واقعات بھی ہیں. فرمایا سارے انبیاء کے واقعات کو دیکھیے جس طرح انہوں نے دعوت کا کام کیا اور اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا.
اسی طرح آپ بھی کریں۔ اسی طرح سورۃ الطٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور پہلی ملاقات میں پہلی دفعہ ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، موسیٰ میرے علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہم نے ہر نبی کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں فکر آخرت ہے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان کو تنبیہ ہے۔ فرمایا حساب سر پہ آ گیا، موت بالکل آنے والی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، رب کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، اور اے انسان تیری غفلت میں اور تیری سستی میں پڑے رہنے پر کتنا افسوس ہے کہ تجھے پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، تجھے احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ کل میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا اے انسان غفلت سے باز آ جا۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہیں۔ حساب اتنا قریب آیا کہ اپنے گھر سے کتنے جنازے اٹھ گئے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کندھوں پر اٹھائے، لیکن پھر بھی احساس کوئی نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے اور موت کا فرشتہ سامنے دکھائی دیتا ہے تو انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور موت کے فرشتے سے کہتا ہے تو بڑا جلدی آ گیا، تو نے اپنے آنے سے پہلے پیغام کوئی نہ بھیجا۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے ارے نادان، میں نے تو بڑے پیغام بھیجے تھے، کتنے جنازے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کتنے جنازوں کو تو نے کندھا بھی دیا، اور پھر کہتا ہے میری طرف پیغام کوئی نہیں آیا۔ ارے وہ سارے جنازے تیرے لیے پیغام ہی تو تھے نا۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل نے کسرائی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بالکل قریب آن پہنچائے، وهم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حالت ان کی یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میری آیتیں سن کر بھی کھیل تماشے سے باز نہیں آتے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پاس کوئی ذکر آتا ہے رب کی طرف سے، کوئی حکم آتا ہے، محدث نیا، اللہ کا کوئی نیا حکم سنتے ہیں، الا استمعوہ وہم یلعبون، سنتے تو ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے احکامات سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور ان کو ماذ کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ کیوں بنا رکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لاہیۃ قلوبہم، دل ان کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو
انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے وہ درست ہو جائے سارا جسم اور سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خوب توجہ سے سنو، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ بولو جی، دل ہے۔ دل درست ہوا تو سارا بدن درست ہے، اور دل بگڑ گیا اور غفلت میں پڑ گیا تو سارا بدن غافل ہو گیا۔ اللہ ہمارے دلوں کو بیداری نصیب آمین۔ قرآن مجید میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، فرمایا اس قرآن میں نصیحت اس بندے کے لیے ہے جس کے پاس دل موجود ہو، یعنی جس کا دل بیدار ہو۔ اگر دل غافل ہے پھر قرآن سنے کا بھی تو اثر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ دل جو غافل ہے۔ اسی طرح دلوں میں اگر مرض ہے، دلوں کا مرض کیا ہے؟ نفاق۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے جب تک اس نفاق کو دل سے نکالتے نہیں ہیں۔ تو دلوں کے نفاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح جناب ایک ہے دل تکبر کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے لکل قلب متکبر او جبار، جس دل میں تکبر ہو اور سرکشی ہو اس دل پہ بھی اثر کوئی نہیں ہوتا۔ تکبر والا دل، غرور والا دل، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جنہوں نے دلوں میں تکبر رکھا ہوا ہے ہم اپنی آیتوں کو ان کے دلوں سے دور کر لیتے ہیں، ان کے دلوں میں میری آیات نہیں جاتی جس کے دل میں تکبر ہوا، کیونکہ یہ المتکبر تو میرے رب کی صفت ہے۔ اور فرمایا جس کے دل میں غرور ہوا اور تکبر ہوا اللہ کی آیات کو اسی دل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دل میں عاجزی ہونی چاہیے، دل میں عاجزی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جب وہ میری آیات کو سنتے ہیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں عاجزی آ جاتی ہے کہ رب کا حکم ہے اور سن کر عاجزی آ جاتی ہے۔ فرمایا ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، میرا حکم سن کر جس دل میں عاجزی آ جائے اس کو یوں سمجھو کہ قرآن راستہ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر لے جاتا ہے۔ لیکن دل میں عاجزی ہوگی تب، غفلت ہوگی تو کوئی اثر نہیں، تکبر ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں، مرض ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ عاجزی نصیب فرمائے، دھیان اور توجہ نصیب فرمائے۔ یہدی الیہ من اناب، دل میں انابت آ جائے، دل میں انابت اور رجوع آ گیا پھر کام بن گیا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بلکہ فرماتا ہے لاہیۃ قلوبہم، جن کے دل غفلت میں پڑے ہیں، جو غافل ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف اور کبھی صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ارے اس کی بات کیوں مانتے ہو، یہ تو بشر اور انسان ہے تمہارے جیسا۔ یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون، یہ بھی ویسے ہی کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، یہ بھی ویسے پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو، تو یہ رسول کیسے بن گئے؟ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں یہ جواب دیا، یہاں بھی انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی مثلاً اللہ تعالیٰ 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، لوگوں کو یہ اعتراض کھا گیا کہ اللہ نے ایک بشر اور انسان کو رسول کیوں بنایا۔ تو جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتہ بنا کر دیتے، لیکن زمین میں انسان رہتے تھے، ہم نے انسانوں میں رسول بنایا۔ ارے تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا
کہ رسول کھاتا ہے، رسول پیتا ہے، اس کی خوشی ہے، اس کی غمی ہے، اس کی شادیاں ہیں، اس کی اولاد ہے، سارے معاملات ہیں، اور میں اللہ نے تمہیں کہہ دیا جس طرح یہ تمہارا رسول اور نبی کر رہا ہے اس طرح کرتے جاؤ، تمہارے لیے اجر اور ثواب بنتا جائے گا۔ اب رسول فرشتہ ہوتا وہ تو جناب کھانا پیتا ہی کوئی نہیں، تو کھانے کی سنت تم کہاں سے بناتے؟ تم نے تو کھانا کھانا ہے، تم نے تو پانی پینا ہے، تمہاری تو شادیاں ہیں، تمہارے تو یہ سارے معاملات ہیں، اور رسول کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہوتا تو پھر تمہارے لیے کیا فائدہ ہوتا؟ اللہ نے انسانوں میں رسول بنایا ہے تاکہ وہ تمہارے دکھ درد کو بھی محسوس کرے، اور ساری چیزیں جو تمہاری ضرورت کی ہیں وہ تمہارے نبی کی ضرورت کی بھی ہوں، اور پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے، اور تمہارے لیے وہ سارے عمل سنت بنتے چلے جائیں۔ باہر کے بد نصیب لوگ جب دل میں غفلت آ جائے تو پھر بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، اور پھر آگے کہتے ہیں افتأتون السحر وانتم تبصرون، ایک دوسرے کو کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہے، سب کا استغفر اللہ، اور آپ تو کلام سناتے ہیں تو جادو کا کلام ہے۔ افتأتون السحر، کہتے ہیں تم جادو کے پاس کیوں جاتے ہو، جادو کی باتیں سننے کیوں جاتے ہو؟ وانتم تبصرون، تم تو دیکھتے بھانتے ہو، بھائی سمجھدار ہو، کیوں جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے نادان ہیں، میرے سچے رسول کو جادوگر کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک، میرے کلام کو جادو کا کلام کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی تو جیسے کہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی تو جادوگر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کیا اور کبھی کیا، حتیٰ کہ بعض دفعہ دیوانہ کہتے، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانگی کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک ان کی یہ بغض اور جہالت بڑی، ایک دفعہ ایک دم کرنے والے کو بلا کر لے آئے جو دیوانوں اور بیماروں کو دم کیا کرتا تھا، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دم کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ آ گیا حضور کو بلانے کے لیے، جی آپ آ جائیں اور آپ کو دم کیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر کتنا دکھ گزرا ہو، کتنے نادان اور کتنے بے وقوف ہیں۔ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور یہ نعوذ باللہ مجھے دم کروا رہے ہیں، مجھے مجنون سمجھ کر۔ ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں نا، ہمیں کوئی بندہ کہے جی تمہارا نعوذ باللہ کوئی مسئلہ ہے اور تمہیں آؤ جی دم کرائے تاکہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہو جائے، ہمیں غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہمارا عقل کیا عقل ہے، ساری کائنات کی عقل قربان ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کا یہ معاملہ، اور جی آپ کو دم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا اقبام کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا میرے محبوب، پھر دیکھ لیتے ہیں آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اس کے ساتھ۔ اللہ غور کریں اس بات، حضور چپ کر کے اس کے ساتھ لے جاؤ، آگے بیٹھے ہیں ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھے، بڑے بڑے سارے سرغنے بیٹھے ہیں، دم والے بھی بیٹھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے کہا جی یہی ہے وہ ہمارا بھتیجا نعوذ باللہ معاذ اللہ جو مجنون ہو گیا ہے، اسی کو ہم نے دم کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ جناب پڑھ پڑھ کے دم کرنے لگا، جو منتر شنتر اس کو آتے تھے، کرتا رہا دم، حضور بیٹھے رہے، جب خوب پھونکے مار مار کے تھکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اوپر اٹھایا اور کہا زماد تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں کر لیا۔ تھوڑا اچھا میری بات بھی سن لے، اگر صحیح ہوئی تو قبول کر لینا، اگر کوئی دیوانگی ہوئی تو چھوڑ دے، اگر بات درست ہوئی تو مان لینا، اگر اس میں کوئی دیوانگی ہوئی تو نہ ماننا، تم تو سمجھدار آدمی ہو نا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اور افسوس حضور کو ہو رہا ہے، تو حضور نے کہا فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ خطبہ مسنونہ پڑھ کے آگے حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان کا نازل کردہ کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں جسے تم دیوانگی سمجھ رہے ہو، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے اس قوم کے لیے جن کے دل میں کوئی علم اور عقل ہو۔ بشیرا ونذیرا، جس نے اے میرے نبی آپ کو بشیر بنایا ہے، آپ کو نذیر بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگ اعراض کر لیتے ہیں اور سنتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نے یہاں تک کہ چند آیتیں پڑھی، حامیم سجدہ کی آیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر دکھی تھے، اور پھر اللہ کے نبی کے اخلاص کی تو کیا ہی بات تھی، لیکن ضماد نے جب یہ آیتیں سنی اللہ، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ٹپک پڑے، کہنے لگا اعدھا الیہ، یہ ذرا دوبارہ مجھے پڑھ کر سناؤ، یہ آیتیں مجھے دوبارہ پڑھ کر سناؤ۔ حضور نے پھر پڑھی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، ارے یہ رحمان کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا نہیں، یہ رحمان کا کلام ہے۔ کہنے لگا جی مجھے پھر سناؤ۔ حضور نے پھر پڑھنا شروع کیا تو ضماد بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نادانی تو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو دم کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ پریشان جو لے کر آئے تھے وہ اسی طرح رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دم کرنے والے کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کتنے نادان ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ میرے سچے نبی کو کبھی مجنون کہتے ہیں اور کبھی جادوگر کہتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن کیا ہے اصل بات ہے جو اللہ نے اوپر بتائی کہ لاہیۃ قلوبہم، اپنے دلوں میں غفلت پڑی ہوئی ہے۔ اگر دل اپنے بیدار ہوتے تو کبھی اللہ کی آیات کو جادو کا کلام نہ کہتے اور کبھی اللہ کے سچے رسول کو جادوگر نہ کہتے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بیداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا